اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل، فرمایا میری امت تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو. فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، فرمایا یہ تو تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تہجد کا اہتمام کرے. کوئی بھی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بن سکتا بھائی. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فرمایا یہ تو تمہارے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. وَمُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے ایسی زندگی عطا فرما دیں جو جس زندگی میں میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو فرمایا تہجد کا اہتمام کرے، پروردگار عالم اس کو گناہوں سے بچائیں. اور فرمایا تہجد کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے اعلیٰ ہیں. تو جب نوافل کے اوپر پروردگار عالم کے اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، تو فرائض کے اوپر پروردگار عالم کے کتنے کتنے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی. فرمایا کہ میرے محبوب کی امت جب صبح کی 2 رکعت نماز ادا کرے گی تو ان کے دن اور رات کے گناہوں کو میں اللہ معاف کر دوں گا. اس لیے کیا فرمایا؟ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام کل اللیل. فرمایا جس نے صبح عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو ایسے ثواب ملا جیسا کہ آدھی رات تک اس نے اللہ کے ہاں قیام کیا، عبادت میں مصروف رہا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی. فرمایا ایسا اللہ نے اجر و ثواب عطا کیا جیسا کہ ساری رات یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. تو کیا فرمایا کہ اے موسیٰ میرے محبوب کی امت جب صبح کی 2 رکعت نماز فرض ادا کرے گی میں اللہ ان کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دوں.